بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے ایک سلیم دل. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تقدس و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب ذوالجلال حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس روز یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی اولاد کام آئے گی مگر جو بارگاہ الہی میں ایک سلیم دل لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئے گی، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اللہ جل وعلا کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں. فقط کس لیے؟ اولاد کی وجہ سے یا مال کمانے کی وجہ سے، مال جمع کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے مومنوں، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. جو ایسا کرے یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت برتے وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس روز یعنی قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو دو دوست بڑے گوڑے اور گہرے دوست ہیں ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. يُبَصِّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو لے جاؤ، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بھائی کو لے جاؤ، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے قبیلے کو لے جاؤ، وہ قبیلہ جو مجھے پناہ دیتا تھا، جن کی طرف میں منسوب ہوتا تھا، سب کو لے جاؤ. ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب لے لو. ثم ینجی، پھر مجھے چھوڑ دو. مگر وہاں نجات نہیں ملے گی. میرے بھائیو، میرے دوستو، آج وقت ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، عمل نہیں. تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں ایک سلیم دل لے کر آیا. یہ سلیم دل کون سا دل ہے؟ یاد رکھیں کہ سلیم دل وہ دل ہے جس میں نہ شبہات کا مرض ہو نہ شہوات کا مرض ہو. شبہات کا مرض انسان کو کب لاحق ہوتا ہے؟ جب انسان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان کے منہج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر، برصغیر کے اندر اور بھی بہت سارے مسلمان ممالک میں لوگ درگاہوں کی، مزاروں کی، قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. قبر پر جا کر چادر چڑھانا
کیوں چڑھاتے ہیں؟ بطور نظر کے، اور نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قبر پر جا کر دیا جلانا کیوں جلاتے ہیں؟ بطور نظر کے، نظر عبادت ہے۔ قبر پر جا کر جانور ذبح کرنا کیوں کرتے ہیں؟ بطور نظر کے، اور نظر عبادت ہے۔ قبر کا طواف کرنا، قبر کو چومنا، قبر کے سامنے قیام جیسی کیفیت سے کھڑے ہونا، رکوع جیسی کیفیت سے کھڑے ہونا، قبر کے سامنے سجدہ کرنا، قبر والے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، اور کچھ لوگ تو مباشرتاً ڈائریکٹ اسی ہی کو پکارتے ہیں، اسی ہی سے مانگتے ہیں، اور کچھ یہ کہتی ہیں کہ اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے، اس کے طفیل ہمیں عطا کر دے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا شرک بھی اسی قسم کا تھا۔ اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان کا اعتراف نقل کرتے ہوئے کیا کہتے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر ظالموں کیوں یہاں آ کر ماتھے رگڑتے ہو؟ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، دراصل ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے امور وہ ہیں جو رب ذوالجلال نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والی، مسلمان کہلوانے والی، ان باتوں کو عبادت نہیں قرار دیتے، کہتی یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ تعظیم ہے۔ ایک بندہ قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، دوسرا اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ میرے بھائی، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ تعبدی سجدہ ہے۔ واللہ اگر تعظیم کرنی ہے تو اپنی ماں کی کیجئے، جس کا اس قبر والے کی نسبت آپ پر زیادہ حق ہے، لیکن نہیں، شریعت کے اندر ماں سوا اللہ جل وعلا کے کسی کے لیے کوئی سجدہ جائز نہیں، نہ تعبدی نہ تعظیمی۔ اگر کسی کے لیے مخلوقات میں سے کسی کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو امام الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ کے لیے صحابہ کرام سجدہ کرتے، مگر آپ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ آپ تو اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ اگر آپ کسی مجلس میں داخل ہوں اور لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوں، اللہ کے رسول نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے اور صحابہ کو روکتے تھے اس چیز سے۔ نبی علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر اگر دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ معانقہ کرے، گلے ملے، ایک دوسرے کا منہ چومے؟ فرمایا نہیں، مسلمان کا ہاتھ لے اور مصافحہ کرے، یہ ہے طریقہ، یہ ہے ادب۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی پیر آ گیا، مرشد آ گیا، اس کے پاؤں میں گر پڑتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی کیفیت اختیار کرتے ہیں واللہ جیسے انسان حالت رکوع میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ ان چیزوں کو نہ شرک سمجھتے ہیں، نہ عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو تعظیم ہے اولیاء اللہ کی، یہ تو اللہ تک جانے کے لیے وسیلے ہیں، یہ ذرائع ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ملنے سے اللہ مل جاتا ہے، ان کے قرب سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتلاؤ، کیا یہ عقیدے میں شبہ نہیں ہے؟ یہ شبہ ہے۔ اس انسان کا دل کبھی سلیم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی عقیدے میں شبہ وارد ہے۔ بس میں اسی طرح دوسرا گروہ دیکھ لو۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر چٹی صاف آیتیں اتاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ 7 آیات ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے عرش پر مستوی ہے، تقدس و تعالی، جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی کے لائق ہے، وہ تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، امت سلف کا اس بات پر اجماع تھا، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ رب ذوالجلال اپنے عرش پر مستوی ہے، تقدس و تعالی، اور اس کی ذات کے لیے علو ہے، اس کی صفات کے لیے علو ہے، اس کے مقام کے لیے علو ہے جل وعلا کے لیے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں اللہ ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، کہ اس کائنات میں،
ایک ذرہ، ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں میرے اللہ کا وجود نہیں، معاذ اللہ۔ یہی تو صوفیاء کا عقیدہ ہے، یہی تو عقیدت الوحدت الوجود ہے کہ ہر شے میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ یہی تو نصرانیوں کا عقیدہ تھا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عیسائیوں سے آیا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کافر ہو گئے ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ وحدت الوجود کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان نصرانیوں سے آیا ہے۔ جو لوگ اللہ رب ذوالجلال کو ہر شے میں تسلیم کرتے ہیں، ہر جگہ مانتے ہیں، یہ اللہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ان کو رب کے مقام کا ادراک نہیں، ان کے دل میں رب کی عظمت نہیں، رب کی شان نہیں۔ رب نے اپنا مقام یہ بتلایا ہے کہ رب ذوالجلال عرش پر مستوی ہے۔ وہ پرندہ ہدہد جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے توحید سے بھری ہوئی تقریر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے جس پر جل اعلیٰ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنی عرش پر مستوی ہے، یہ اس کی شان ہے تقدس و تعالیٰ کی، اور مخلوقات میں سب سے اوپر اس کا عرش ہے، اور وہ جل اعلیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جیسی اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے شان کے کمال کے لائق ہے، وہ اسی طرح مستوی ہے جل اعلیٰ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پسینے سے بھیگ گئے کہ اس شخص نے ایسی بات کہی جس بات کو رسول اللہ نے نہیں بیان کیا، صحابہ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ اس نے ایک نئی بات کر ڈالی، حکم دیا کہ اس شخص کو مجلس سے نکال دیا جائے، اور فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، جیسی اس کی عظمت شان کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسی اس کی عظمت کے لائق ہے، اور اس کیفیت کو رب کے سپرد کرتے ہیں، اور اس تعلق سے سوال کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، مجھے بتلاؤ جن لوگوں کے دل کے اندر یہ چیز وارد ہے، کیا ان کے عقیدے میں شبہ نہیں ہے؟ بہت بڑا شبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اللہ کی صفات جن کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں، ہر قسم کی تعویل کو انہوں نے روا رکھا۔ اللہ المستعان، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ رب ذوالجلال کلام فرماتے نہیں، کلام نہیں فرماتا، حالانکہ اس تقدس و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جیسی اس کی عظمت اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ نے اللہ کے کلام کو سنا۔ رب ذوالجلال کے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہے یہ قرآن۔ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، رب تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کا کلام کرنا اس کی شان کے، اس کی عظمت کے، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں اس کیفیت کو نہیں جانتے کہ ہمارا رب کیسے کلام کرتا ہے۔ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو ان کے عقائد میں کیا شبہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا دل سلیم ہو سکتا ہے جن کے عقائد میں اتنے بڑے شبہات ہوں؟ اسی طرح ایک گروہ ہمارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، جنہوں نے مباشرتاً ڈائریکٹ یہ قرآن اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنا، اللہ کے پیغمبر سے اس قرآن کی تطبیق حاصل کی، قولاً و عملاً اس قرآن پر عمل کیا، اس قرآن کو یاد کیا، اس قرآن کو امت تک پہنچایا، اس قرآن کی جو تشریح ہے، اس قرآن کی جو تفسیر ہے، احادیث رسول اللہ، اسے حفظ کیا، اسے امت تک نقل کیا۔ اب یہ مجرم لوگ پتہ نہیں کہاں سے، کس گندی نسل سے یہ پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بعد دین سے پھر گئے، صحابہ نے آل بیت کے اوپر ظلم و زیادتی کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے پاس ہے، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نبوت کے ساتھ اور رشتہ مضبوط ہو جائے، میں اللہ کے پیغمبر کی نواسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ام کلثوم سے۔ علی نے اپنی لبتے جگر بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب عمر سے کر دیا، دونوں کے اندر ایک گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
صاحبزادی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں تھی، اللہ کے رسول کے سسر تھے کون؟ عمر، اللہ کے رسول عمر کے داماد تھے، اسی طرح ابو بکر سے آپ کا تعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لیکن یہ مجرم، یہ ظالم، یہ طاغی کہاں کہاں سے کس کس بل سے یہ نکلتے ہیں، جن کو عربی عبارت نہیں پڑھنا آتی، جن کا تلفظ قرآن کے معاملے میں صحیح نہیں ہے، وہ صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل وعلا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو بعد میں آتے ہیں، یعنی اولون سابقون المہاجرین والانصار، جو ان کے بعد میں آتے ہیں، ان کے بعد میں آتے ہیں، ان کے بعد میں آتے ہیں، وہ اپنے پہلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کی، اللہ انہیں بخش دے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے غل، یہ غل جو ہے نا، یہ حسد، کراہیت، بغض، ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ہمارے دل کے اندر ان کے لیے کسی قسم کا غل نہ رکھ۔ بے شک تو درگزر کرنے والا، تو معاف کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اہل ایمان کی شان تو یہ ہے جو رب نے بیان کی ہے، جو اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کے لیے رب سے مغفرت مانگتے ہیں، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، کوئی صحابی ہو، جناب امیر معاویہ ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، بلال ہو، کسی سے کسی قسم کا بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کے دین سے بغض رکھنے والا ہے، وہ منہج نبوت پر نہیں ہے، وہ منہج صحابہ پر نہیں ہے، وہ منہج آل بیت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اس کے دل میں شبہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس گندے فاسد عقیدے سے رجوع کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سلیم دل وہ ہے جس دل کے اندر شبہات کا مرض نہ ہو، یعنی نہ کفر کا مرض ہو، نہ شرک کا مرض ہو، اور نہ ہی نفاق کا مرض اس کے دل میں ہو۔ اس کا دل بالکل پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو ان تمام امراض سے۔ اسی طرح اس کے دل میں شہوات کا مرض بھی نہ ہو۔ آج رب ذوالجلال اپنا لطف اور کرم فرمائے، یہ شہوات کا مرض جو ہے یہ لوگوں میں عام ہو چکا ہے، مرد ہوں خواتین ہوں، شہوت ایسے کوٹ کے بھری جا چکی ہے لوگوں کے دلوں میں، اللہ المستعان۔ یاد رکھیں یہ موبائل فون جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، یہ آزمائش کے طور پر ہے، یہ آزمائش کے طور پر ہیں۔ رب تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خلوت میں، تنہائیوں میں کون رب سے ڈرنے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سارے متقی بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو سارے بزرگی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو کیسے آزمایا، کیسے ان کی آزمائش ہوئی، سنیے ذرا قرآن مجید میں سے۔ چنانچہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کچھ چیزوں سے، سنالوہ ایدیکم، جسے چھو رہے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نشانے پر ہیں وہ، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جان لے کہ غائب میں بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اس کے بعد سرکشی کرے وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ ٹیلی فون ہمارے ہاتھوں میں بطور آزمائش کے ہے۔ رب ذوالجلال یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون میری خشیت دل میں رکھتا ہے جب وہ خلوت میں ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو بغیر دیکھے اللہ سے اور ایک رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، خشیت یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں، خلوت میں ہو تو اس کے دل میں رب ذوالجلال کا تقوی ہو، رب کا مقام، رب کی عظمت ہو کہ میرا رب جل وعلا مجھے دیکھ رہا ہے،
اور کوئی شے اللہ جل وعلا سے مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اگر وہ دیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ بولے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ سنے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر وہ پکڑے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کہیں چل کر جائے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، سلیم دل وہ دل ہے جس کے اندر نہ شبہات کا مرض ہو، نہ شہوات کا مرض ہو۔ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو ان تمام امراض سے پاک کرے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ احادیث کے اندر امت کو کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، کیونکہ تمام انسانیت کے دل اللہ جل وعلا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ رب ذوالجلال جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح ایک اور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ علیہ السلام نے امت کو سکھلائی ہے، وہ کیا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر۔ بے شک تو تمام آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ انسان نے کہاں دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے، اس سے مخفی نہیں ہے۔ اور جو سینوں کے اندر راز ہیں، احوال ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے جل وعلا۔ لوگوں کے سامنے انسان جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں میں تو ادھر دیکھ رہا تھا، میں ادھر دیکھ رہا تھا، میرا مقصد ایسے نہیں ایسے تھا، لیکن اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے انسانوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے مطابق۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا کریں، اور بالخصوص سجدوں میں پڑھ کر رب سے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔